خطبہ کے دوران میں نے سورہ مریم کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ اور چند ایک تفسیری نکات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حروف مقطعات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ان حروف کا حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، یا نازل کرنے والا جانتا ہے یا جن کے سینہ مبارک پہ نازل ہوئے وہ جانتا ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور جسے چاہتے ہیں ان حروف کے معانی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سورہ مریم کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ان کا وہ معنی کر رہا ہوں جسے اعلیٰ حضرت نے بھی ہدایت بخشش میں لکھا ہے اور امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف سے مراد ہے کن، جس کا مطلب ہے ہو جا۔ ہا حرف خطاب ہے، یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے، جیسے یا اللہ، یا رسول اللہ۔ عین عبداللہ، اور صاد سے مراد ہے سورتن۔ کن ہا یا عبداللہ سورتن۔ 5 حرفوں سے 5 لفظ بنے اور 5 لفظوں سے ایک جملہ بن گیا۔ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی حضور کے ظاہری وجود کو بنا رہا تھا، وہ جسم مبارک جو 12 ربیع الاول کی صبح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش مبارک میں آیا ہے، اس وجود مبارک کو جب اللہ بنا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کن ہا یا عبد اللہ صورتین یتجملوا بجمال اللہ۔ اے محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں۔ محبوب صورت تیری ہو دلیل میری ہو، چہرہ تیرا ہو نشان میرا ہو۔ کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبد اللہ صورتین یتجملوا بجمال اللہ۔ اور حضور نے دنیا میں آ کے اعلان فرمایا من رآنی فقد رآ الحق۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یورپ والے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے اس لیے دور ہیں، وہ کہتے ہیں دکھائیں، رب نظر آئے تو ہم مانیں گے۔ میں کہتا ہوں ہر چیز سر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھی جاتی۔ ایک محفل میں وہاں کھانا پڑا ہوا تھا اور وہاں ایک ہمارے مبلغ دوست ہیں، انہوں نے کہا جی اس کا ہم کیا جواب دیں؟ میں نے کہا کھانے کا ذائقہ دکھاؤ۔ کھانے کا ذائقہ کوئی دکھا سکتا ہے؟ کھانے کا ذائقہ چکھا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ کھانے کا ذائقہ اب کوئی کہ کھانے کا ذائقہ دیکھوں گا تو مانوں گا کہ کھانے میں ذائقہ ہے، تو وہ دیکھتا رہے اس کو تو کھانے کا ذائقہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر چکھ لے گا
تو ذائقہ محسوس ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ ہر چیز سر کی آنکھوں سے دیکھے، یہ مطالبہ کرنا ہی جہالت ہے۔ ہر چیز سر کی آنکھوں کی رینج میں نہیں آ سکتی، سر کی آنکھوں کی بھی ایک محدود رینج ہے، ہر چیز سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اب یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے نظر آئے تو ہم مانیں گے، یہ ہمارا مقام نہیں کہ ہم دیکھ سکیں۔ اس لیے نشانیوں سے اللہ کو پہچانا جائے گا کہ اللہ ہے۔ اب اللہ کی ذات پہ جو نشانیاں ہیں، سورج اللہ کی ذات پہ دلیل، چاند اللہ کی ذات پہ دلیل، ستارے اللہ کی ذات پہ دلیل، پھول اللہ کی ذات پہ دلیل، پھل اللہ کی ذات پہ دلیل، یہ 14 طبق کی کائنات ذرہ ذرہ اللہ کی ذات پہ دلیل ہے، لیکن سب سے بڑی دلیل ہے تو وجود مصطفیٰ۔ اللہ کی ذات پہ جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ حضور کا وجود مبارک ہے۔ تاجدار گولڑا نے اسی لیے کہا دسے صورت راہ بے صورت دا۔ حضور کی صورت ایسی صورت ہے جو بے صورت کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا، کاف ہا یا عین صاد، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ لکھا ہے کہ بخشش میں، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ۔ مجھے جرمنی میں ایک نو مسلم سے ملنے کا اتفاق ہوا، جس نے اپنے ایمان لانے کا سبب بیان کیا کہ میں نے حضور کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرینکفرٹ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے نرنبرگ، وہاں سکھ فیملی میں یہ شخص پروان چڑھا، پیدائشی طور پہ سکھ، ماں باپ سکھ، اور اس کا اپنا ڈسکو سینٹر تھا۔ ڈسکو سینٹر وہاں بڑی کمائی کا ذریعہ ہے، شراب نوشی ہر چیز دستیاب ہے، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھا تو ڈسکو سینٹر کو مسجد بنا دیا۔ اب وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی یورپ میں کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنا ڈسکو سینٹر چلا رہا ہے، آمدنی لے رہا ہے اس سے، لیکن یکا یک تبدیلی آتی ہے اور وہ وہاں مسجد بنا دیتا ہے، جبکہ وہ ہے بھی سکھ اور اسلام قبول کرتا ہے اور ڈسکو سینٹر کو مسجد میں بدل دیتا ہے۔ ہماری محفل میں وہ شخص، وہ خوش نصیب ہستی تشریف لائے۔ ایک محفل میں اسٹٹگارٹ میں انہوں نے مجھ سے پہلے بیان بھی کیا، اور محفل کے بعد بھی کافی دیر ان سے نشست ہوئی، اسلام لانے کا سبب پوچھا۔ تو دیکھیں آج کے دور میں بھی کیسے کیسے کرم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کر رہا ہے۔ عبد الرحمن موجودہ نام ہے اس نو مسلم کا، کہتے ہیں مجھے سب سے پہلے تو ایک خواب آیا کہ میں مسجد میں نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ میں اٹھا تو میں حیران ہوا، مجھے تو خواب میں گردوارہ نظر آنا چاہیے تھا کہ میں سکھ ہوں، میں گردوارے کی یہ میں نے کیا دیکھا ہے کہ میں مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد میں گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ کر کے تو دیکھوں، شاید اس میں میرے لیے بہتری ہو۔ کہتا ہے میں نے مسجد بلال والوں سے اجازت مانگی، یورپ میں اپنے قوانین ہیں، 1 ہفتہ لگ گیا اجازت لیتے ہوئے، وہ مسجد والے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ 1 ہفتے بعد مجھے اجازت ملی کہ ٹھیک ہے تم آ جانا اور نمازیوں کے جوتے صاف کر لینا۔ کہتا ہے نمازی اندر چلے گئے، میں تو اندر جا نہیں سکتا تھا، میں سکھ تھا، میں باہر کھڑا رہا، نمازی جوتے اتار کے رکھ کے اندر گئے، میں آیا جوتوں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے جیب سے کپڑا نکالا، ان کے جوتے صاف کیے۔
نمازیوں کے جوتے صاف کر کے رکھ کے میں چلا گیا. اس رات جس دن میں نے نمازیوں کے جوتے صاف کیے ہیں اس رات میں سویا ہوں تو خواب میں مکہ شریف پہنچ گیا ہوں، لیکن میں حدود حرم سے اندر نہیں داخل ہو سکتا، وہاں کچھ لوگوں کے پیرے ہیں. اب یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہیں جو ہم مسلمان ہیں، یہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور ہمیں مسائل کا پتہ ہے چونکہ ہم وہاں گئے ہیں. ایک غیر مسلم کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن مجھے مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے، اور وہاں ڈیوٹی پہ ایک آدمی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو وہ کہتا ہے تم اندر نہیں جا سکتے. اس سے بڑی اور آپ اسلام کی کیا دلیل لیں گے، روحانیت کی کیا دلیل لیں گے کہ ایک غیر مسلم خواب دیکھ رہا ہے اور اس نے اسلام پر کتابیں نہیں پڑھی، اس نے اسلام پر کوئی تعلیمات نہیں حاصل کی، لیکن وہ کہتا ہے میں حدود حرم کے اندر نہیں داخل ہو سکا. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پہرے دار مجھے اندر جانے دیں، پر وہ کہتے ہیں تو غیر مسلم ہے، تو اندر نہیں جا سکتا. ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، میں ان کی منت سماجت کرتا ہوں کہ مجھے اندر لے چلیں اور کعبہ شریف کا دیدار کروا دیں. تو انہوں نے کہا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، تیرے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب وہ وقت آئے گا تو بھی کعبہ شریف کا دیدار کر لے گا.